ہماری اکثر لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ہماری رشتہ داریوں میں جو پھوٹ پڑتی ہے، جو دشمنی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس نے مجھے بول دیا، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے اپنی لڑکی کی شادی میں مجھ کو نہیں بلایا، اس نے اپنے یہاں دعوت میں نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی، جب تک تو اس حال میں، جس حال میں تو بتا رہا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ برابر تیری مدد کرتا رہے گا، اور جب تک تو ایسا کام کر رہا ہے، تو اپنے ان رشتہ داروں کے منہ میں جہنم کی راکھ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے، کیونکہ وہ تیرے نرمی کے مقابلے میں سختی کر کے اور تیرے احسان کے بدلے بدسلوکی کر کے وہ جہنم کے حقدار بن رہے ہیں، لیکن تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ یہ اسلام کا اخلاق ہے۔ ابھی لکھنؤ کے اندر کرسمس کا تہوار ہمارے عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے تھے، ان کے چرچ کے پاس دوسرے مذہب کے لوگ آئے اور وہاں پہ ہڑدنگ مچانے لگے، بدتمیزی کرنے لگے۔ معاف کیجئے، حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ بدتمیزی کہ کسی دوسرے مذہب کے تہوار کے مقام پہ جا کر اپنے مذہب کا جو ہے پرچار کرنا اور وہاں چیخنا چلانا، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور مانوتا کے بھی خلاف ہے۔ آج ملک میں نفرت کا ماحول اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آج کبھی مسجدوں کے سامنے، کبھی چرچ کے سامنے اور کبھی کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کے سامنے جا کر اس طریقے کی بدتمیزی کی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر اس جہالت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام جاہلوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام بدتمیزی کا مذہب نہیں ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام کیریکٹر کا نام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاہل کا جواب بھی آپ کو جہالت سے نہیں دینا ہے، گالی کا جواب بھی آپ کو گالی سے نہیں۔ یہودی بہت بڑے کمبخت تھے، بہت بڑے بدتمیز تھے، گستاخ تھے۔ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آتے، السلام علیکم کہتے، لیکن ذرا سی زبان کو گھما لیتے اور السلام علیکم کہنے کے بجائے وہ السلام علیکم کہتے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان بڑی رچ زبان ہے، بہت رچ لینگویج ہے۔ السلام علیکم کی میننگ کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تم شانتی سے رہو، تم سمردھی سے رہو، تم خوش رہو، اور السلام علیکم بولو تم مر جاؤ۔ عربی زبان اتنی رچ لینگویج ہے کہ ایک لیٹر ختم ہو گیا، میننگ اپوزٹ ہو گئی۔ السلام علیکم کا مطلب تم سلامت رہو، اور السلام علیکم مطلب تم مر جاؤ۔ یہودیوں نے السلام علیکم کہا، کس کو؟ نبی کو۔ نبی نے سن لیا۔ حضرت عائشہ کے کانوں میں یہودیوں کے جملے پڑ گئے۔ جب یہودیوں نے السلام علیکم کہا، اما عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے فوراً جواب دیا، وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیوں تم پر بھی موت آئے، تم پر بھی اللہ کی لعنت آئے، تم مر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت عائشہ بڑے غصے میں ہیں، بڑے جوش میں، بڑے جذبات میں۔ آپ نے فرمایا، محلن یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اتنے جذبات میں کیوں آ رہی ہو، اتنے تیش میں کیوں آ رہی ہو؟ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو نرمی والا نرمی کو پسند کرتا ہے۔